السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہوگا، ہم بطور صحافی بہت سے وزرائے اعلیٰ کو، بہت سے حکومتی عہدیداروں کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے رویے کیا ہوتے ہیں، طور اطوار کیا ہوتے ہیں، اور جو ایک عہدے کا زوم ہوتا ہے، جو ایک طاقت کا نشہ ہوتا ہے، کس حد تک ان کی پہلے کی زندگی میں اور بعد کی جب وہ اس ذمہ داری پر، اس منصب پر آتے ہیں، تو ان کے رویوں میں کس طرح کا بدلاؤ ہوتا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی۔ لیکن میں آج آپ کا تعارف کرواؤں گا ایک ایسے درویش وزیر اعلیٰ سے، واقعی میں صحیح معنوں میں جن کو دیکھ کر، جن کی باتیں سن کر قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہوتی ہے، جو اپنے منصب کو، جو بطور وزیر اعلیٰ اپنے منصب کو اپنے لیے کوئی ایک کرسی یا کوئی طاقت نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے لیے ایک آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک امانت سمجھتے ہیں اپنے اختیار کو۔ یقیناً ایسے لوگوں کا تعارف کروانے کا مقصد ایک ترغیب دینا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہمیں متعارف کروانا چاہیے، ان کی ذاتی زندگی کو سامنے لانا چاہیے، تاکہ دوسروں کے لیے وہ مشعل راہ بنے۔ اس معاشرے کے اندر جو ہیں کچھ ایسی باتیں سامنے آنی چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل صاحب۔ بہت شکریہ میر افضل صاحب آپ کا۔ سر، ہم آپ کی نجی زندگی پر بات کریں گے۔ ہم نے خود آبزرو کیا کہ جب ہم نے ٹائم لیا، اور فوراً اتنی جلدی تو کوئی کونسلر اور ناظم بھی وقت نہیں دیتا جس طرح آپ نے بطور وزیر اعلیٰ ہمیں وقت دیا۔ یہ سر آپ کی تربیت کا حصہ ہے، یہ جو عاجزی اور درویشی ہے، ورنہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کونسلر بنتا ہے تو اس کے دروازوں پہ 4 دربان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنے لوگ جو ہیں ان سے مل نہیں پاتے۔ دربانوں سے کیا کرنا ہے برخوردار، یہ دنیا ہی عارضی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے رب کائنات کا کہ میں نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان پیدا کیا، اور اس کے اندر میں نے ایک انسان بھی پیدا کیا، ایک معین وقت کے لیے، ایک مخصوص عرصے کے لیے۔ چنانچہ انسان فنا ہے، دنیا فنا ہے۔ جب ہمارے سامنے یہ نظریہ ہے، یہ کنسپٹ ہے، یہ ہماری سوچ اگر ایمان کے اندر ہے، دل میں، تو میرے خیال میں یہ عارضی چیزیں ہیں، باقی روب داب کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس کی مثال بھی ایک سرائی کی ہے۔ میں آج یہاں پر ہوں، کل یہاں سے اٹھ کر میں اپنے غریب خانے میں چلا جاؤں گا۔ جو عارضی ہے اس پر کیا اعترانا ہے، اس پر شکر اور صبر سے اپنے رب کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن سر، ہم تو یہ دیکھتے ہیں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اسٹیٹس سمبل ہوتا ہے آپ کی، کوئی کرسی میں تھوڑی سی بندے کو ترقی مل جائے، عہدے میں ترقی مل جائے، تو لوگ اپنوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو بھی ہوا ہوگا جب آپ نے اس عہدے کا حلف اٹھایا ہوگا اور سی ایم بنے ہوں گے، اور پھر جب ہٹو بچوں کی آوازیں لگتی ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، تو کبھی یہ پیدا ہوا اس چیز میں آپ کے اندر کہ نہیں یار، اب میں سی ایم ہوں اور مجھے بھی اسی طرح رہنا چاہیے؟ کتنا فرق آپ کی ذات میں ہوا سی ایم بننے سے پہلے اور سی ایم بننے کے بعد؟ سیم بننے کے بعد میں بڑا کمزور ہو گیا ہوں، اچھا۔ بہت کمزور۔ میں جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو سب سے پہلے میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، صحیح۔ کیونکہ میں اس قابل نہیں جس کرسی پر مجھے اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا کما حق ہو، حق ادا کرنے کا مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ باقی کرسیاں، یہ دولت، یہ جاو حشم، یہ عارضی ہے۔ اچھا سی ایم صاحب، جس طرح آپ نے بات بتائی، ہمیں خود بھی اس چیز کو معلوم ہوا، ہماری ہی وہ ساتھی ہیں میڈیا کی اینکر، جب وہ آپ کو ملی، آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی بتایا کہ کس طرح آپ جو ہے دال سے آپ نے تواضع کی، اور ورنہ تو عموماً جو لوگ سی ایم سے ملنے جاتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑا کوئی من و سلوہ ہوگا اور اتنے لوازمات ہوں گے، یہ تو ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا کس طرح نے اس چیز کا، انہوں نے کس طرح اظہار یہ کیا؟ میں بڑا داد دوں گا اس بچی کو کہ نیوڈلز میں نے بنوائے تھے، چونکہ میں خود گلا خراب تھا، نیوڈل سوپ ٹائپ کی وہ بنا کر وہ کھاتا تھا، اور اسی کے سامنے میں نے نیوڈل ہی کھانا بنایا اپنا۔ اس نے یہ، اس کی بہت ہی بڑکپن ہے، بہت بڑائی ہے اس لڑکی کی اور اس کے خاوند کی، کہ وہ نیوڈل کھاتے تھے، بہت تعریف کر رہے تھے، دال کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، بہت تعریف کر رہے تھے، کھیرے کے اور ٹماٹر کے 2 پیس پڑے ہوئے تھے، ان کی بھی تعریف کر رہے تھے وہ،
یہ ان کی بڑائی تھی. اور میں حالانکہ اور کچھ بھی بنا سکتا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، غربت نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے کہا وہ جلدی میں تھے تو میں نے کہا بس جو کچھ حاضر ہے، بس وہ دال کے ساتھ میں نے ایک ڈش اور بنوا دیا، روانہ کر دیا. اچھا سی ایم صاحب، لوگوں کی بڑی یہ خواہش ہوتی ہے کہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ چیزیں نہیں کھاتے جو وزیر اعلیٰ کھاتا ہے یا وزیر اعظم کھاتا ہے، پتہ نہیں کیا کوئی اوپر سے کوئی منو سلوا آتا ہے ان کے لیے. آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، اور لاسٹ ٹائم جو رات کا کھانا کھایا تھا وہ کیا تھا آپ کا؟ لاسٹ ٹائم جو رات کو کھانا کھایا تھا نوڈل ہی تھے میرے ساتھ، اور ناشتے میں صرف کووڈ کی وجہ سے انڈا کھاتا ہوں، ایک انڈا، 2 ٹوسٹ، 1 کپ چائے. اچھا صحیح. اچھا سی ایم صاحب، آپ کے دروازے جس طرح ہر وقت آپ نے کہا کھلے رہتے ہیں عام و خاص کے لیے، تو کس طرح کا آپ کو، میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خوف خدا ہے یا ایک عوام کے لیے درد ہے؟ کس چیز نے آپ کو یہ سب کرنے پہ مجبور کیا؟ ورنہ عمومی طور پہ سی ایم کا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے عام عوام کے. اب اس کو عوام کی ہمدردی، عوام کا درد سیکنڈری آتا ہے، اللہ کا حکم پہلے آتا ہے. یہ اللہ کے بندے ہیں ہم، مجھ سے زیادہ وہ اچھے ہیں وہ لوگ جو مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اس رب نے مجھے اس کرسی پر بٹھا دیا ہے، اس رب نے مجھے وہ عزت دی ہے، تو اسی رب کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا میرا فرض ہے. صحیح. اچھا، آخر میں ان لوگوں کو کوئی پیغام جو وزیر اعلیٰ کے منصب پر ہیں، جو کسی بھی اعلیٰ عہدے پر ہیں، خواہ وہ چیف سیکریٹری ہوں، خواہ وہ اسپیکر ہوں یا ایم پی ہوں، کیا پیغام دینا چاہیں گے جن کے اوپر عوامی ذمہ داری ہے؟ اللہ کا خوف، عوام کی خدمت، اسی میں عظمت ہے، اسی میں بلائی ہے، اسی میں انسان کی عاقبت سنور جائے گی. عوام کی خدمت کریں اس نیت سے کہ اس میں اللہ کی رضا کے لیے کریں بس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا.